بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے لیکچر میں آپ فیوچر پرفیکٹ ٹینس سیکھیں گے۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ جملے کے آخر میں چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے، چکی ہوں گی وغیرہ آتے ہیں۔ اس کے ہیلپنگ وربس شل ہیو اور ول ہیو ہیں اور ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے۔ اس ٹینس کے سینٹنسز نسبتاً بڑے ہوتے ہیں اور آنے والے وقت میں دو کاموں کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلے ہونے والے کام کو فیوچر پرفیکٹ میں رکھتے ہیں، جبکہ بعد میں ہونے والے کام کو پریزنٹ میں رکھتے ہیں۔ سینٹنسز دیکھ کے آپ کو یہ ٹینس سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جو انفارمیشن آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اسے نوٹ کر لیں۔ آئیے سینٹنسز کی طرف۔ مہمانوں کے آنے سے پہلے اس نے چائے بنا لی ہوگی۔ دیکھیں دو کام ہونے ہیں فیوچر میں، ابھی کوئی ہوا نہیں ہے۔ پہلے کون سا کام ہوگا؟ پہلے مہمان آئیں گے یا وہ چائے بنائے گی؟ پہلے اس نے چائے بنائی ہوگی۔ تو اس لیے جو پہلے ہونے والا کام ہے اس کو فیوچر پرفیکٹ میں کرنا ہے، جبکہ بعد میں ہونے والے کام کو پریزنٹ انڈیفینٹ میں۔ تو سینٹنس کیسے بنے گا؟ مہمانوں کے آنے سے پہلے اس نے چائے بنا لی ہوگی۔ She will have made tea before the guests come۔ آپ جانتے ہیں کہ میک کی تھرڈ فارم میڈ ہے، تو will have کے ساتھ اور shall have کے ساتھ تھرڈ فارم آئے گی، جبکہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے۔ تو سیکنڈ سینٹنس کو دیکھیں۔ آپ کے اسکول پہنچنے سے پہلے چپڑاسی گیٹ بند کر چکا ہوگا۔ اس میں دو کام ہوئے ہیں، آپ کے پہنچنے کا بھی ہوا ہے، ہوگا بلکہ ہوا نہیں ہے۔ فیوچر میں دونوں کام ہونے ہیں۔ پہلے کون سا ہوگا؟ چپڑاسی گیٹ بند کرے گا، پھر آپ پہنچیں گے۔ تو پہلے ہونے والے کام کو فیوچر پرفیکٹ میں the peon will have closed the gate before you reach the school۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہونے والا جو کام ہے وہ پیون والا ہے، تو پیون کے ساتھ کیا لگا؟ will have، اور close کی تھرڈ فارم ہے closed۔ the peon will have closed the door before you۔ پہنچنے کے لیے ریچ لگاتے ہیں، ریچ کی فرسٹ فارم کیا ہے؟ ریچ۔ before you reach the school۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں زیادہ تر دو کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے، دو کاموں کے مکمل ہونے کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سینٹنسز آپ دیکھ لیں۔ پرانی کار بیچنے سے پہلے طارق نے نئی کار خرید لی ہوگی۔ اب یہ بھی دو کام ہونے ہیں فیوچر میں۔ پہلے کون سا کام ہوگا؟ پہلے نئی کار خریدی جائے گی، اس کے بعد پرانی کار بیچی جائے گی۔ تو پہلے ہونے والا کام ہے کار کے خریدے جانے کا۔ تو پھر سینٹنس کیسے بنے گا؟ طارق will have bought a new car before he sells the old car۔ the old car کی جگہ the old one بھی آ سکتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سینٹنسز کو کیسے بناتے ہیں۔ سیکنڈ سینٹنس ہے، استاد کے کلاس میں داخل ہونے سے پہلے طلباء خاموش ہو چکے ہوں گے۔ دونوں کام ہونے ہیں فیوچر میں۔ پہلے کون سا کام ہوگا؟ کلاس میں استاد داخل ہوگا یا اسٹوڈنٹ خاموش ہوں گے؟ پہلے اسٹوڈنٹس خاموش ہوں گے، اس لیے پہلے ہونے والے کام کو will have کے ساتھ تھرڈ فارم۔ the students will have، keep کی تھرڈ فارم کیا ہے؟ kept quiet before the teacher enters the class۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ enter جو فرسٹ فارم ہے اس کے ساتھ s کا اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پریزنٹ انڈیفینٹ میں اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا کوئی ایک نام ہو تو ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب دونوں سینٹنسز پہ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ فیوچر میں پہلے ہونے والے کام کو will have پلس تھرڈ فارم کے ساتھ، اور جبکہ بعد میں ہونے والے کام کو پریزنٹ میں کرتے ہیں۔ بعض دفعہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں نا، وہ یہی سوچتے ہیں کہ فیوچر ہے تو دونوں فیوچر میں ہی ہوں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس میں جو پہلے ہونے والے کام ہے اس کو فیوچر پرفیکٹ میں رکھتے ہیں،
جبکہ بعد میں ہونے والے کام کو پریزنٹ انڈیفینٹ میں رکھنا ہے۔ تو سینٹنسز کو ایک دفعہ پھر سن لیں۔ طارق will have bought a new car before he sells the old car. The students will have kept quiet before the teacher enters the class. اب ان سینٹنسز پہ غور کریں، وہ پہلے ہی ناشتہ کر چکا ہوگا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کی پہچان چکا ہوگا، چکی ہوگی وغیرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف چکا ہوگا ہی ہوگا، آپ نے کنسیپٹ سمجھنا ہے۔ کر لیا ہوگا بھی آ سکتا ہے، وہ پہلے ہی اس نے پہلے ہی ناشتہ کر لیا ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ انگلش کیا ہوگی؟ وہ پہلے ہی ناشتہ کر چکا ہوگا، he will already have. ٹیک کی تھرڈ فارم کیا ہے؟ ٹیکن بریک فاسٹ۔ اس میں دو کام نہیں ہیں، ایک ہی کام ہے۔ کیا ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے مریض مر چکا ہوگا؟ اب دیکھیں کیا شروع میں ہے تو ول شروع میں آ جائے گا۔ ول دا پیشنٹ ہیو ڈائیڈ بیفور دا ڈاکٹر ریچز۔ کھانا کھانے سے پہلے صبا نے دوائی نہیں لی ہوگی۔ اب یہ نیگیٹو ہے نا، تو کیسے ہوگا؟ صبا ول ناٹ ہیو ٹیکن میڈیسنس بیفور شی ایٹس فوڈ۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوائی لینے کے لیے ٹیک آتا ہے اور ول ہیو کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ ٹیکن۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ شہباز چیمہ's لیکچرز۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ تھینک یو۔